ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، اور گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، وہ تاجدار یثرب و بطحہ تم ہی تو ہو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے جاوید امجد بھائی آ جائیں اور تشریف لا کر ہدیہ پیش فرمائیں، حمد بھی پڑھیں گی اور نعت شریف بھی۔ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تو میلا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کون مقام میں ہے، یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، گرے قطرے ابر سے خاک پر، گرے قطرے ابر سے خاک پر، تو یہ بولا سبزہ اٹھا کے سر، دیا غیب سے مجھے آرزو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، ہے دعائے اکبر ناتواں، ہے دعائے اکبر ناتواں، نہ تھمے قلم نہ رکے زبان، میں لکھوں پڑھوں یہی باوضو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، لوح بھی تو قلم بھی تو،
تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں ہوا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں ہوا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، ماشاءاللہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے پڑھا، بہت لطف آیا۔ تو میں ہمارے آج جو نئے آنے والے دوست ہیں، احباب، مجھے یہاں سے لے کر سامنے اور آخر تک نئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس کا حصہ بنے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس پیغام کو گھر گھر ہر سینے تک اس کو پہنچائے اور تبدیلی کا، انقلاب کا باعث بنے۔ یہ جو ہمارا پیغام ہے اللہ اس کو کامیاب کرے۔ تو میں گفتگو کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں
ہمارے فیصل بھائی آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ ہمارے سامنے پیش فرمائیں. فیصل بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب لوگ تشریف لے کے آئے ہیں. آپ سب لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارا یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ جو ایک فورم ہم نے ایک جو بیٹھک ہم کرتے ہیں ہر ماہ کے پہلے ہفتے، یہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانے کا اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنا کر بھیجا ہے. تو بطور حیثیت مسلمان ہماری ایک کتاب ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کتاب کا جو حقوق ہیں جو ہمارے اوپر ہیں، ہم ایک دوسرے کو یاد کرائیں، ایک دوسرے کو اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بات چیت کریں تاکہ ہم راہ راست پہ چلتے رہیں. بدقسمتی سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چونکہ ہر چیز میں ہمارے ہاں تبدیلی آ گئی، اسی طرح جو اصل مقصد تھا قرآن پاک کا وہ تھوڑا سا اوجھل ہو گیا. اصل مقصد تو یہ تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان یہ کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، تو تم اس کو پکڑے رہنا تو راہ راست پہ رہو گے. تو وہ کتاب کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم سب اس کو روزانہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اور اسی طرح لیکن افسوس ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، آہستہ 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 اس کو ثواب کی حد تک محدود کر دیا گیا، اور خاص ایک طبقہ، ایک خاص گروہ جو وجود میں آیا، لیکن عام انسان جو ہے نا وہ اس سے تھوڑا سا دور ہو گئی. تو یہ جو ہمارا فورم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب دوبارہ ری وزٹ کریں اور قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی میں اسی طرح تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی. ہم سب دوست جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں اکثر دوستوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کو روزانہ پڑھا ہے. تو ان کی زندگی میں 180 ڈگری پہ تبدیلیاں ہیں. ایمان کی جو مضبوطی ہے یا کاملیت ہے ایمان کی وہ تو اپنی جگہ، لیکن عمل میں بھی بڑی بے حد زیادہ تبدیلی آئی. دیکھیں، آپ جب کسی اچھے مقرر کو سنتے ہیں تو آپ اس کا اثر لیتے ہیں. ہمارے ہاں بڑے بڑے اچھے علماء کرام، بڑے بڑے اچھے مقرر ہیں، لیکن جب اس کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں کہ آپ براہ راست خدا کی بات کو پڑھیں سنیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کا علم کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی بات ہے جو اس کے دل میں اترے گی. اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کو پکڑے رکھو تو آپ سیدھے راستے پہ رہیں گے. تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم سب لوگ اس کتاب کو روزانہ پڑھیں، اس کو دیکھیں، اپنے آپ کو، اپنے فیملی کو، بچوں کو ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھائیں. اس بات کا یقین رکھیں کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کو دل سے پڑھے، اسے ہدایت طلب کرے اور اسے حاصل نہ ہو. اچھی نیت سے ہم سب پڑھیں تو بہترین رزلٹ جو ہے نا وہ ملیں گے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے مختلف ادوار میں نبیوں کو پیغمبروں کو بھیجا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ آگے چلتے جائیں بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں مختلف ادوار میں. ایک وقت میں ایک سے زائد پیغمبر بھی آئے ہیں. وہ اپنی اپنی قوم کو دو چیزیں بتاتے تھے. ایک تو ان کو خبردار کرتے تھے کہ وہ سیدھے راستے پہ رہیں. دوسرا ان کو بشارت دیتے تھے کہ وہ جو نیک لوگ ہیں وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتے ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کی ایک سنت ہے کہ وہ کسی بھی قوم پر عذاب نہیں کرتے جب تک اس میں پیغمبر کو نہ بھیج دیں اور وہ ان کو ڈرائے نہ سمجھائے نہ. اور جب اس کے بعد جب ان پہ حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کرتے ہیں. تمام پیغمبر آئے. ہم نے دیکھا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ چاہے وہ قوم سمود ہو, قوم ہود ہو, قوم نوح ہو, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, مختلف اقوام پہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتے ہیں قرآن پاک میں کہ آپ ان کو دیکھیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا. جب اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کے جو آپ دیکھیں کہ جو سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے ہی کافرین پہ عذاب کیا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا. لیکن اب چونکہ ہمیں یہ بھی علم میں ہے کہ یہ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. اب ہمارے درمیان کوئی نبی تو نہیں آنا. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں, ان کی کتاب بھی آ چکی ہے. اب جو جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں, ہم سب لوگ جو جس دور میں موجود ہیں, ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہی ہے. چونکہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لفظ کو محفوظ رکھا ہے, آپ تک پہنچا دیا گیا. آج آپ 2022 میں موجود ہیں, آپ تک قرآن پہنچ گئے. آپ پر بھی حجت تمام ہو چکی ہے جس طرح پہلی قوموں پر تمام ہوئی تھی. اب چاہے آپ اس کو نہ مانیں, اس کو سنبھال کے رکھیں, چاہے اس پر عمل کر لیں, فیصلہ آپ کا ہے. کسوٹی آپ پر بھی وہی ہے. چونکہ پیغمبر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اس لیے اب کتاب ہے جس کو حفاظت طریقے سے ہم سب کے شعوری ذہن میں پہنچ گئی ہے. اب جو تو اس کو مانے گا, پکڑ کے بیٹھے گا, غنا پڑے گا, اس پر عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور رحمت کی امید رکھے گا اور اس بات پر ایمان رکھے گا کہ آخرت میں اس نے اٹھایا ہے اور جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس سے سوال جواب ہونے ہیں اور اس سوال جواب میں اس نے کامیاب ہونا ہے اور ہر صورت ہونا ہے. تو وہ تو اپنی زندگی کو پھر اسی طرح گزارے گا. اور جو یہ سمجھے گا کہ تب کی تب دیکھی جائے گی یا میں نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے, تو اس دنیاوی زندگی کو جیت لوں جتنا بھی کوشش ہو سکتی ہے, تو وہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں مرنا تو سب نے, چاہے وہ بادشاہ چاہے وہ فقیر ہے. یا تو نہ مرے جو امیر ہے اور غریب مرتا ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں تب وہ کریں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ موت تو برحق ہے. اس لیے یہ آپ قرآن پاک کو جب دیکھیں تو اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ میں نے اس پہ ہر صورت ایک تو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے. اور آپ دیکھیں تھوڑی سی میں کرنا چاہتا ہوں, اس کے ایک اور پہلو بھی ہے. یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے قرآن پاک میں مختلف ادوار آئے, دنیا میں چینجز آتی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں مختلف ادوار آئے ہیں جن کو کوئی لٹریچر ایج کہتا ہے, کوئی ڈارک پیریڈ کہتا ہے, کوئی انلائٹنمنٹ کی ایج کہتا ہے. مختلف ادوار دنیا نے ان کو تقسیم تاریخ کو کیا مختلف طریقوں سے, 300-400 سالوں کی تاریخ کو مختلف طریقے سے ڈیوائڈ کر دی. اس بات میں تفصیل میں نہیں جاتے کہ پہلی ایجز میں کیسے قرآن ریلیونٹ تھا. ابھی جو موجودہ ایج ہے نا, اسے انلائٹنمنٹ کی ایج کہتے ہیں, انلائٹنمنٹ پیریڈ کہتے ہیں یا سائنٹیفک ایج کہتے ہیں. اب اس دور میں قرآن کیوں ریلیونٹ اور کیوں ضروری ہے, اس پہ میں مختصر سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن جو لوگ بھی سمجھتے ہیں اور تعلیم کے ساتھ وابستہ ان کو پتہ ہے کہ 16ویں صدی میں دنیا میں ایک تبدیلی آئی تھی. دنیا میں تبدیلی یہ آئی تھی کہ جو چرچ تھا نا جی, جو یورپ میں جو بڑا مضبوط تھا, پادریت بڑی مضبوط تھی, پاپائیت,
اس کے خلاف ایک ریولٹ ہوا تھا، ایک جدوجہد اس کے خلاف ہوئی تھی۔ اب جب اس کے خلاف اس کی جو بھی وجہ ہے وہ الگ بحث ہے۔ اب اس کے خلاف جو جدوجہد ہوئی تھی تو اس میں ایک عیسائیت میں ایک نیا فرقہ وجود میں آیا تھا جسے پروٹیسٹنٹ کا مذہب کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی پادری کے ذریعے اس سے پاس پہنچا جائے، کیونکہ گاڈ تو سب کا ہے، تو ہمیں بھی اتنا ہی آتا ہے جتنا کسی چرچ کے کسی فادر کو ہے۔ تو انہوں نے ایک جدوجہد کی اس کے خلاف اور دنیا میں اس کی تبدیلی آئی، لیکن بات یہ ہے کہ بات جو نکلی تھی کلیسا کے جو انکار سے وہ وہاں تک رکی نہیں۔ آپ دیکھیں اس کے بعد ہوا کیا، وہی لوگ جو چرچ کو نگیٹ کرتے کرتے خدا کو نگیٹ کرنے کے نقطے پر آ گئے۔ کیسے آئے؟ انلائٹنمنٹ پیریڈ میں جو اس دور کے جو بڑے ذہن تھے نا، اس میں ایک ذہن ہوا ہے وولٹائر کے نام سے۔ جب پرتگال میں 17ویں صدی میں ایک زلزلہ آیا تھا، بڑا زبردست قسم کا نا زلزلہ آیا تھا جس سے بڑے لوگ مر گئے تھے۔ اس دور میں چونکہ غریب بھی مرے امیر بھی مرے، تو اس نے ایک نظم لکھی تھی، پوئم آن دی ڈسٹرکشن آف لسبن۔ اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جو یہ نہیں دیکھتا، زلزلہ جب دیکھتا ہے کہ اس میں نیک بھی گئے اور گناہگار بھی گئے۔ اور اس کے بعد پھر ایک تحریک سٹارٹ ہوئی فرانس سے، جس میں پھر بڑے بڑے نام آئے، اور آخر کار اس میں تھامس پین ہے، اس نے لکھا، جان لاک ہے، روسو ہے، ایک نام آیا نیچے جس نے پھر اناؤنس کر دیا کہ گاڈ از ڈیڈ ناؤ، کہ خدا جو ہے نا جی وہ پھر میں نے آپ کو بتایا نا شروع ہوا وہ چرچ کے انکار سے، اینڈ انہوں نے کر دیا کہ گاڈ از ڈیڈ اینڈ دی مین از دی نیو گاڈ۔ اب ہمارے دور کا نیا خدا انسان خود ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی جو مرضی ہے نا، کسی طور پہ بھی اس پہ خدا کا حکم ہم مانتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ جو دل کرتا ہے، فریڈم کے نام پر انہوں نے کہا کسی صورت بھی نئی تہذیب میں انسان کی مرضی پہ کسی حکم میں خدا کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہر انسان آزاد ہے، آزاد پیدا ہوا ہے، ہر طور میں وہ آزاد ہے، چاہے وہ اس سے چاہے شادی کرے، جہاں چاہے جو دل کرتا ہے کرے، جیسے مرضی کپڑے پہنے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ جو انسان ہے اس کو مکمل آزادی حاصل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں جو نئی تہذیب اس سے جنم لی، جس کا اس وقت دنیا میں غلبہ ہے، اس میں آپ جب بھی آپ اس اینگل سے اسے دیکھیں گے نا، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی فکر جو اس کی آزادی کو چھینتی ہے نا، انڈیویجول آزادی کو، وہ اس کے خلاف ہے۔ اب اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جو اکثریت تو پھر ان کے ساتھ ہی ہو گئی، یورپ سارا پھر وہ تبدیل ہو گیا، اسی طرح امریکہ بھی تبدیل ہو گیا، رشیا بھی تبدیل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ذمہ داری کن پہ آ پڑی؟ جن کے پاس خدا کی کتاب ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس حق موجود ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس خدا کی کتاب موجود ہے۔ ان کے لیے تو یہ ایک اب مذائقہ خیز بات ہوگی کہ اگر آپ اسے کہیں گے یار اللہ تعالیٰ تو اس بات سے منع کرتے ہیں، وہ ہنس پڑتے ہیں آگے سے۔ نہ ان کے اسٹیٹ کے کسی کانسٹیٹیوشن میں اب یہ بات موجود رہی ہے، نہ ان کی کسی تہذیب میں یہ چیز کا ذکر ملتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ ہی نہیں پڑھیں گے اور الٹرنیٹ نہیں دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ 1900 میں جو ایتھیزم ہے نا، جو انٹاگنسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ خدا موجود ہی نہیں ہے، ان کی تعداد دنیا کی پورے آبادی میں 0.something% تھی۔ اس وقت they are now 12% of the people، 12% of this، 12% لوگ جو ہے نا وہ اس دنیا کے اپنے آپ کو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کسی خدا پہ ایمان نہیں رکھتے، یا ایمان نہیں رکھتے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہوگا تو ہے نہیں ہے تو ہمیں سے سروکار ہی نہیں ہے۔
ہم اگر مان بھی لینا خدا کی، لیکن ہم یہ نہیں بات مانتے کہ کوئی خدا کی مرضی بھی شامل ہے ہماری، جو ہم اس کے تابع ہیں. اب وہ 12% ہو گئے ہیں. ایک 100 سال میں ان کی تعداد 0 سے آپ سمجھ لیں کہ 12% پہ آ گئی ہے. اسلام کی جو اس وقت کل تعداد ہے وہ 24% ہو گئی ہے، 23% ہے، 22% ہے، غالباً اس نمبر پہ. تو یہ ان کی سپیڈ ہے جو ہے نا ان کی کنورٹ کرنے کی لوگوں کو. تو دیکھیں ہر دور میں نا چیلنجز الگ الگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتا دیا ہے، بعض نے بچڑے کی پوجا کی، بعض نے سورج کی پوجا کی، بعض نے الگ طریقے سے خدا کو بناتا رہے. کیرن آرمسٹرونگ کی آپ پڑھیں ہسٹری آف گاڈ، وہ کہتی ہے کہ یہ تو بات ساتھی ہے کہ سماجی عوامل، معاشی عوامل اور کچھ فکری عوامل سے خدا جنتے رہے ہیں اور خدا اس طرح مرتے بھی رہے ہیں. تو میرا مقصد صرف یہ ہے آپ لوگوں کو بتانے کا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اے ایمان والو، وہ ایمان والے آپ دیکھیں کہ کہاں رہ گئے ہیں، اور ان کے حالات بھی آپ کو پتہ ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اب ذمہ داری لینے کی بات ہے، ہم سب کو ذمہ داری کی لینی چاہیے. آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کے پاس حق موجود ہے. آپ سب لوگوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ پہلے خود پڑھیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں. آپ بہتر نیریٹو بنا سکتے ہیں، آپ بہتر طور پہ اللہ تعالیٰ کا مقدمہ، توحید کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. لیکن توحید کے مقدمے کو لڑنے سے پہلے ہمیں خود کو تھوڑا سا توحید پر تو لانا چاہیے نا. اب ہم آپس میں اتنا لڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے اندر بھی کئی مختلف گروہ بن چکے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ اتنا سوچنے کی بھی ٹینشن لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمارے تو معاشی مسئلے اتنے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی لمبی فکروں میں ڈالنے کی، اپنا کمائیں کھائیں سوئیں جائیں. تو یہ تو ساری چیزیں وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی نا تو وہ جب نامہ مال کھولیں گے تو لوگ کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسا کتاب ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کرتی تھی. تو چیزیں تو سبھی نوٹ ڈاؤن پین ڈاؤن ہو رہی ہیں. ابھی ہم نے CCTV کیمرے لگائے ہوتے ہیں نا، تو ہم 15 دن پہلے دیکھتے ہیں ایک ویڈیو نکال کے، یہ دیکھتے ہیں ہماری دکان میں کون آیا ہے یا سڑک پہ کون جا رہا ہے. تو یہ تو ہم نے CCTV کیمرے پہ لگائے نا، تو یہ کوئی کیمرہ ایسا بھی لگا ہوا ہے جس نے اس دن چلنا ہے، اور وہ ہماری جو 60-70 سال ہے نا وہ بالکل اسی طرح نکال کے دکھائے گا آپ کو. اور پھر یہ ہر بندے کا اپنا اپنا فیصلہ ہے. ہمارے درمیان پہلے ساتھی موجود تھے پچھلے سال، وہ اس سال نہیں ہے، اگلے سال میں بھی ہم بھی نہ ہوں. تو جانا تو ہے. اصل میں موت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. موت کا مسئلہ تو ہم سے حل نہیں نہ ہوا، چاہے ہم نے اتنی بھی ترقی کر لی، یہ ہونا بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد صرف سادہ ہے، اپنے اپنے احساس کی بات ہے، خود بھی دیکھیں. پھر آخری بات میں کرتا ہوں، یہ سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جہنم کا فرشتے ہیں نا ان کا دل بہت میں نے سخت کیا ہے. اب اس پہ رک کے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر میں بچ بھی جاؤں اور میرا والد یا میرا بیٹا نہ بچے تو میرا تو دل پسیجے گا نا اس وقت. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو فرشتہ جہنم ہے نا ان کے مزاج بڑے سخت ہیں. تم تو اس وقت یہ سوچو گے کہ میں اس کو بچا دوں، وہ یہ نہیں سوچے گا. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی بتائیں کہ بھائی لاڑ یہی ہے کہ اس کو سائے راست پہ چلا دیں. باقی لاڑ تو بندے بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا نا تو پھر اصل محبت تو تبھی آقا ہوگا. تو گزارش پر اتنی ہے کہ پڑھیں اس کو، صبح شام پڑھیں، جب وقت ملے پڑھیں. جو پڑھ نہیں سکتے وہ ہینڈ فری لگا کے سنیں. اب تو آپ کے پاس بہانہ بھی کوئی نہیں، آپ سفر کر رہے ہیں تب سنتے رہیں، اور آپ اگر وقت ملتا ہے تو پڑھتے رہیں. سونے سے پہلے پڑھ لیں، اٹھ کے پڑھ لیں، دوپہر کو پڑھ لیں، سن لیں. نہیں پڑھ سکتے سن لیں، ایک آدھی سورہ لگائیں، اس کا ترجمہ سنیں. آپ دیکھیں گے جب آپ اللہ تعالیٰ، ہاں رہنمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لیکن آپ جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح آپ کو قبول کرے گا. بھی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، یہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے. یہاں پر آپ سب کو ہم اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے، دوسرے کو بتائیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں،
اپنے ایمان کو کامل کریں. بہت شکریہ جی آپ سب لوگوں کا. ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں ہمارے بھائی فیصل پیغام دے رہے تھے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس پر اللہ نے سخت فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. اور یہ اب ہمارے پاس عذر کوئی نہیں ہے، بہانہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اتمام حجت ہو چکی ہے. اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا، نبی آخر الزمان ہمارے درمیان آ گئے، تو اب عذر بہانہ یا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہمارے تک تو پیغام پہنچا نہیں، ہمیں تو اس بات کا پتہ نہیں تھا، ہم تو جانتے نہیں تھے. اب کوئی بات نہیں ہے. تو یہ مہلت ہے، کیونکہ بڑی خوبصورت بات کی بھائی فیصل نے کہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھاری چیزیں. یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، عام چیز نہیں ہے، یہ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے. زندگی کے ہر پہلو پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور ایک کامل اور اکمل کتاب ہے. میں کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. یہ دونوں اکٹھے ہیں. اگر تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے، ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ پیغام ہے آخری. وہ دوسرا ٹاپک الگ ہے اہل بیت کا، کیونکہ صرف اتنا ایک ہی جملے میں کہ اگر قرآن کی تعلیمات کو عملی شکل میں دیکھنا چاہو تو حضور کے اہل بیت کو دیکھ لو. تو کلام پاک جو ہے، یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کے اوپر رہتے ہوئے کہ قرآن پاک عام چیز نہیں ہے، بڑی بھاری وزنی چیز ہے، عام بات ہی نہیں ہے. یہ جتنی کتابیں آئیں، جو پیغام چند چیزوں کے اس کے اندر آتے رہے، مختصر جو پیغام آتے رہے، ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ نے قرآن میں جمع کر دیا. جتنے انبیاء آتے رہے، ان کو اللہ نے جو چیزیں عطا کی، معجزات دیے، کمالات دیے، صفات دی، جو کچھ اللہ نے عطا کیا، ان سب کو جمع کر کے ذات مصطفیٰ کے اندر جمع کر دیا. اور ساری کتابوں کا جو نچوڑ ہے، ساری کتابوں کا جو مکمل پیغام ہے، وہ ہماری کتاب قرآن کے اندر اللہ نے جمع کر دیا. تو اس پر جتنا شکر کیا جائے وہ بھی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مکمل کتاب دی اور اپنا آخری نبی جو ہے وہ اس امت کو دیا، جنہوں نے کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص نہیں چھوڑا. ہر گوشے پر، ہر پہلو پر ہمیں اطلاع دے دی، ہم تک پیغام پہنچا دیا. تو اب یہ ہم پر ہے کہ اس مہلت کے وقت کو ہم غنیمت جان لیں، کیونکہ پکڑ آنے والی ہے. یہ مہلت ہے، وہ پکڑ ہے. یہ یہاں عمل کی جگہ ہے، وہ جزا سزا کا مرحلہ ہے. تو وہاں ہاتھ، منہ، پیر وہ کلام کریں گے. منہ کو بند کر دیا جائے گا. الیوم سورہ یاسین کے اندر کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ وہ جس طرح کہہ رہے کیمرہ لگا ہوا ہے تو اللہ منہ کو بند کر دے گا، وتکلمنا ایدیہم، اور تمہارے ہاتھ کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو کرتوتیں تم کرتے رہے ہو. تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، اپنا احتساب کر لیں، تاکہ یہاں بھی کامیابیاں جو ہیں وہ ہمارے حصے میں آتی چلی جائیں اور آخرت کی فلاح اور کامیابی بھی ہمارا مقدر ٹھہرے. تو میں آخر پر میں زار خیال کے لیے میرے انتہائی محترم جناب مسعود احمد صاحب آپ تشریف لائیں. اور یہ دیکھیں اسلام آباد سے اس سردی کے موسم میں اتنا پیک کا جو موسم ہے، جنوری کے جو مہینے ہیں، تو یہ یہاں ان کا آنا، یہ ان کی محبت ہے ان کی، کہ یہ قرآن سے بھی محبت ہے اور ہم سب سے محبت ہے کہ یہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں. تو یہ خدارہ اس پیغام کو ہم سمجھیں اور اس کو اپنے گھر تک، اپنے احباب تک، جہاں جہاں ہو اس کو پہنچائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ شریف لائیں اور اپنے خوبصورت خیالات ہمیں پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو بہت زیادہ رحیم ہے، اور جو ہمارا ولی ہے، ہمارا وکیل ہے، ہمارا دوست ہے، اور جو اول ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو آخر ہے.
اور جب بھی ہم کبھی بے قرار ہوتے ہیں، اضطراب میں ہوتے ہیں، تو اللہ ہی ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اور بے شک وہ اللہ کی ذات ہے جو ہم سے کہتی ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ بے شک جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں جو ہے یہ چیز بتاتا ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی آیت جو ہے قرآن کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اتنے عرصے سے قرآن پڑھ رہا ہوں اور اسی آیت پہ جو پہلی آیت ہے اسی پہ کھڑا ہونا ہی مشکل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو میرے دل میں تو شک رہتا ہے، میں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتا۔ اندازہ کریں کہ پہلی آیت پہ کھڑا ہونا ہی مشکل ہے۔ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ اگر آپ قرآن باقاعدگی سے پڑھتے رہیں تو شاید اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ پہلی آیت پہ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی آپ کو جو اللہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں اس میں شک ختم ہو جائے گا۔ اگر اللہ کہیں گے کہ میں وکیل ہوں تو آپ کہیں گے اللہ وکیل ہیں اور آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے، اب آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن ہم نے تو عدالتوں کا نظام رکھا ہوا ہے، ہم تو وکیل بھی رکھتے ہیں، ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے ہم تو دوسرے مددگار بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا مولا ہوں، میں ہی تمہارا دوست ہوں، لیکن ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے کسی دوست کی تو ہم تو باہر بھاگتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو اللہ نے اس کتاب میں بات کی ہے، جو ہمیں پیغام دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں رازق ہوں، ہمارا شک نہیں جاتا۔ قرآن کی پہلی آیت ہی نہیں پڑھ پا رہے، اس پہ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں رازق ہوں، تو ہم آپ سے رزق کا سوال کرتے ہی نہیں۔ آپ تو خود بھی نماز پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں رازق ہوں، لیکن ہم تو کھڑے ہی نہیں ہوتے، ہمارا شک ہی نہیں جاتا۔ تو مجھے بتائیں جو پہلی آیت ہے وہ ہی نہیں پڑھ پا رہے ہم لوگ تو۔ اللہ کی کتاب جو ہے اگر آپ پہلی آیت کو ہی پڑھ لیں اور آپ کا شک اگر جاتا رہے تو کیا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو اللہ بات کر رہے ہیں، کیا وہ ہم سوچ سکتے ہیں وہ جھوٹ ہے؟ ہم اس میں شک رکھ سکتے ہیں؟ لیکن ہم تو شک سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم تو کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر سچ بولا تو شاید رزق ہی نہیں ملے گا۔ مجھے یاد ہے ایک خاتون تھی کراچی سے، وہ گئی تھی ہمیں ایک ٹریننگ میں، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے لیکچر دینے کے لیے آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں سرکاری افسروں سے ملتی ہوں، ان کو کہتی ہوں کہ یہ بات سچ ہے، ایسے لکھیں۔ تو کہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں یہ سچ ہے، لیکن وہ کیا بتائیں اپنی تھوڑی نوکری کا بھی مسئلہ ہے، روٹی پانی کا بھی مسئلہ ہے۔ تو کہتی ہے پھر میں اس کے دفتر میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں وہ جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہتی مجھے سمجھ نہیں آتی سجدہ کس کو کرتا ہے جسے مانتا ہی نہیں، یعنی رزق کے معاملے میں اسے مانتا نہیں اور پھر مسجد میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے منافقیت ہے، یہ کیسا معاملہ ہے، ہپوکریسی کیسی ہے؟ تو میں باہر کہ یہ جو پہلی آیت ہے اللہ کرے کہ ہم اس پہ کھڑے ہو جائیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پڑھنے سے ہی شک ختم ہوتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد، آپ کے مشاہدے میں، آپ کی زندگی میں آیات روشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تجربے کی روشنی میں کہ بے شک جو بھی اللہ نے بات کی تھی وہی سچ تھی۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، جہاں پہ بڑی محنت کی ہوگی وہاں پہ شاید کوئی رزق نہ ملا ہو، اور بے شمار ایسے موقع آئیں گے کہ گھر میں بیٹھ کے تھک کے تو رزق بے انتہا آیا۔ تو جو کاروبار کرنے والے ہیں ان سے یہ بات پوچھ لیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو کتاب ہے اس میں ہمارا شک ہے، تو وہ لوگ جو بھی پڑھتے ہی نہیں ان کے بارے میں کیا بات کریں۔
دیکھیے سادہ سی بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جب میں کسی کی بلائی کا سوچتا ہوں تو میں اسے دین کا علم دیتا ہوں. اب دین کا علم کیسے دیں گے اللہ کو؟ کیسے آئے گا؟ کیا وہ سویا پڑا ہوگا اس کے پاس اللہ کے دین کا علم آ جائے گا؟ کیسے آئے گا؟ لازمی بات ہے وہ بندہ اللہ کی کتاب پڑھے گا تو تبھی دین کا علم آئے گا نا. تو جو نہیں پڑھے گی وہ یہ سوچ لیں کہ اللہ ان کی بلائی ہی نہیں چاہ رہے. کیسا سوچیں پھر؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جب اللہ کسی کی بلائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسے دین کا علم دیتے ہیں. تو جو لوگ کتاب پڑھ ہی نہیں رہے تو اس کے بارے میں پھر اللہ کا کیا فیصلہ سمجھیں؟ اللہ ان کی بلائی ہی نہیں چاہ رہے. میں اگر اپنے ذہن سے سوچوں ہو سکتا ہے میں غلط سوچتا ہوں، لیکن مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جیسے کی ہے اس کی روشنی میں دیکھوں تو ایسے ہی صاف لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ پسند کرتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے. کس کو پسند کرتے ہیں؟ وہی کس کو پسند کریں گے، کیسے اس سے گفتگو کریں گے؟ وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن کے ذریعے ہی آپ سے گفتگو ہوگی نا. اب ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرح تو رہے کہ اللہ ہم سے اس طرح ڈائریکٹ بات کر لے. تو ہمارے لیے اللہ نے اپنی گفتگو جو ہے وہ اتار دی ہے. اب اللہ کسے سلیکٹ کرتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے؟ آج کس سے مخاطب ہوں گے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر نہیں آپ سے مخاطب ہو رہے اللہ تو سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور خدا آپ سے بات ہی کرنا پسند نہیں کر رہا، یعنی آپ کتاب آپ تک آتی ہی نہیں ہے، آپ کے گھر میں پڑی ہوئی آپ کھولتے نہیں ہیں، کیا سمجھیں اللہ کی مرضی نہیں ہے؟ بھائی یہ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ یہ کیا بات ہے. اللہ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے ان لوگوں سے جو جن تک کتاب جا نہیں رہی یا جن کے گھر میں پڑی ہے وہ کھول نہیں رہے. تو اللہ اگر بلائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے تک جائے گی اللہ کی کتابوں سے شروع کرے گا اور اللہ اسے اپنے دین کا علم دیں گے. تو یہ بڑی سادہ سی باتیں ہیں. ہم کوئی بہت بڑا یہاں پہ فلسفہ بیان نہیں کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں جو بالکل ہی سادہ سی ہے. تو اس چیز کے اوپر جو بھی میں نے 2-3 باتیں کی ہیں اس پہ آپ لوگ غور کر لیں کہ اگر آپ تک اللہ کی بلائی کا فیصلہ نہیں آ رہا یا خدا آپ کو گفتگو کے لیے چنتا ہی نہیں ہے، نہ رات کے کسی حصے میں نہ دن کے کسی حصے میں، اور آپ بھاگ رہے ہیں صبح شام ایک ایسی دوڑ میں جہاں پہ انجام میں سب خاک میں ملنے والا ہے. ساری کوششیں سارا کچھ جو آپ حاصل کریں گے وہ خاک میں مل جانا ہے. تو میں آپ کو ایسی آج 1-2 باتیں سنا دیتا ہوں. ابھی آیا تھا تو کچھ دوستوں سے آج بات ہوئی تو اسی پیرائے میں تھوڑی سی بات بڑھا دیتا ہوں. دیکھیے میں پچھلے کچھ عرصے میں 2-4 ڈاکٹر سے ملا ہوں. کون سے ڈاکٹر؟ جنہوں نے PhD کی ہوئی اپنے کسی سبجیکٹ کے اوپر. اور وہ سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ باہر کے ملکوں سے، یورپ سے، امریکہ سے PhD کر کے آئے تھے. پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت زیادہ. تو پہلے آپ کو ایک بات سناتا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ خدا کی کتاب کی روشنی میں نہیں ہیں، دین کا علم آپ تک آیا نہیں ہے تو اس کا انجام کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں. اب وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، PhD کیے، اس سے زیادہ کون سی ڈگری ہوتی ہے. تو پہلے میں ملا ایک خاتون تھی، وہ ورلڈ بینک میں کام کرتی ہیں. میرے ساتھ ایک جوائنٹ سیکرٹری تھے، ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. ان کے ساتھ ایک اور آفیسر تھا، وہ بھی بڑا خوبصورت لمبا چوڑا جوان تھا، وہ بھی ورلڈ بینک میں. تو میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے میرا تعارف کرایا. تو اس خاتون نے بڑی خوبصورت پتلون شرٹ اور جیسے گورے ہوتے ہیں ویسا ہی گیٹ اپ اس کا. تو تھی وہ پاکستانی. تو اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس نے PhD کی ہوئی ہے انوائرمنٹل سائنسز میں. یہ جو ماحولیات کی سائنس ہے اس میں اس کی PhD تھی. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا وہ تھی بھی کہیں باہر سے، ہارورڈ وغیرہ سے اس نے PhD کی ہوئی تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی. تو وہ وہاں پہ آئی ہوئی تھی ہمارے وہاں پہ دفتر میں. وہ کوئی پروجیکٹ چلا رہے تھے بلو اکانومی کے اوپر، یہ جو پانی کے ذریعے معیشت کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں سمندروں کے ذریعے، اس پہ. تو وہ خاتون جو ہے میں نے اسے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں. تو وہ کافی گفتگو کر رہی تھی، جی کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ پھیل گئی ہے
नाइट्रोजन माहौल में बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वो दिन रात धुआं बाहर फेंक रही हैं और ग्रीनरी जो है सब्ज़ा जो है वो ख़त्म हो रहा है दुनिया से, ओजोन लेयर जो है उसमें भी शगाफ पड़ गए हैं। काफ़ी बातें कर रही थी तो मैंने कहा मैडम मैं आपसे एक सादा सा एक आम से आदमी होने के नाते से जिसके पास कोई साइंस का इल्म ही नहीं है, मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो मुझे आप एक सादा सा सवाल है उसका जवाब दें ज़रा। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। तो मैंने कहा आपने जो कुछ बताया इसके मुताबिक तो जो हमारे माहौल में जो गैसेस का तनासब है, मैंने कहा ये तो बिगड़ जाना चाहिए। तो कहती हाँ। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं अगर हल्का सा 0 पॉइंट समथिंग में भी ये तनासब बिगड़ता है तो इंसानी जिस्म के जो हुलिये हैं उसमें आग लग जाएगी। तो मैंने कहा ये सारा कुछ ख़राब हो रहा है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये सारी चीज़ें फिर बैलेंस क्यों हैं। वो औरत परेशान हो गई। मैंने तो उसे ये बताना चाह रहा था कि वो ये आगे से मुसलमान खातून थी, वो मुझे कहती कि इसे अल्लाह बैलेंस कर रहा है, लेकिन वो तो साइंटिस्ट थी, उसके पास जवाब नहीं था। तो कहने लगी मुझे तो पता ही नहीं, ये आपने कैसा सवाल कर लिया है, मैं तो हैरान रह गई हूँ। तो मैं दिल में हंसता रहा, मैंने कहा देखो इसने ये भी नहीं कहा कि अल्लाह बैलेंस कर रहा है, ये है हमारा आज का PhD। और वो परेशान हो गई, उसके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं था। फिर मैं आपको एक और खातून है, वो डॉक्टर है, नाम नहीं लूँगा, वो भी हमें ट्रेनिंग में पढ़ाने के लिए आई। उन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर, खुराक के ऊपर बड़ा लेक्चर दिया कि 2 घंटों का, आप ये वाली चीज़ खाएंगे तो यूँ होगा, आप आलू खाते रहेंगे, ये बड़ी खुशगवार खुराक है, इससे इंसान खुश रहता है, जो आलू खाते रहते हैं उनके अंदर खुशी का जो है वो आंसर रहता है। इस तरह उसने बड़ी तकरीर की। जब वो उसका सारा लेक्चर ख़त्म हुआ तो सवाल जवाब हुए, मेरी आखिर पे बारी थी। मैंने एक सादा सा सवाल किया, मैंने कहा मैडम मुझे ये बताएं, आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे जिस्म में अगर ये वाला केमिकल ज़्यादा होगा तो हमारी ज़िंदगी हैप्पी हो जाएगी। तो मैंने कहा ये तो वही पुरानी मटेरियलिज्म जो है, मादियत की गुफ्तगू है कि आप मादे को बेहतर कर ले, ज़हन तो कोई चीज़ ही नहीं है, रूह तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा आप यही कहना चाह रही हैं कि रूह नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वो बेचारी परेशान हो गई, उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसने तो सारी ज़िंदगी पढ़ा था, उसकी तो पढ़ाई लिखाई ज़ीरो हो रही थी उसके सामने। इसी तरह मैं आपको एक मज़े की बात, अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर है, उसने डॉक्टरेट की है इसमें जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, उसकी जो बिल्कुल हमारे जिस्म के हुलिये जो हैं उनके अंदर किस तरह चल रहा है, सिस्टम कैसा चल रहा है, उस पर उसकी थी PhD थी। और वो बाहर पढ़ता रहा, वो भी किसी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा था। और मज़े की बात यह है कि वो चाइना में बहुत अरसा रिसर्च भी करता रहा, कई प्रोजेक्ट बनाता रहा। मेरे साथ उसकी मुलाकात हुई, मैंने कहा यार मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये जो हमारे जिस्म में कीमियाई तब्दीलियाँ होती हैं, जो ये जो चीज़ें हमारे जिस्म में चेंजेस आ रही होती हैं, क्या उससे हमारी रूह पे, कोई जहन पे भी असर पड़ता है? उसके पास फिर कोई जवाब नहीं था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो वो सख्त परेशान हो गया कि ये मैंने कैसी बात की है जो उसने कभी सोची नहीं है। तो इसी तरह मैं आपको ये बता सकता हूँ, एक दफ़ा किसी मैथ के बंदे के साथ मैं बैठा था, उसने मैथ में PhD की हुई थी। तो मैंने उसे सादा सा कहा यार ये जो आपकी बुनियादी जमा तफरीक है, ये हकीकत की दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहते ये आपने कैसी बात की है। तो मैंने जब उसे थोड़ा सा समझाया तो वो परेशान हो गया, वो कहते मुझे तो ये, मैं कभी ये सोचा ही नहीं है। उसे ये लगा कि उसने आज तक जो मैथ पढ़ा था, जिसमें PhD की है, वो बिल्कुल बेमानी है, उसका ज़िंदगी की हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मैंने उसे साबित कर दिया 1-2 फिक्रों में। तो मैं आपको बात ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे PhD डॉक्टर्स हैं, वो बेचारे एक छोटी छोटी चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं, वहाँ पे दिन रात खप रहे हैं, और हस्ती का, अपनी ज़ात का, कि वो हैं कौन, वो आए किस लिए हैं, मकसद क्या है, उनके पास क्या अल्लाह की जो किताब है उसकी शक्ल में जो उनके पास एक खजाना है, वो उसके बारे में आगाह नहीं है। तो वो बेचारे सोच ही नहीं पा रहे किसी चीज़ पे, और छोटी सी बात करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि शुक्र है कि उन सारे लोगों ने, जब वो अपने अपने इल्म में उन्हें लगा कि वो बेमानी है, तो फिर उन्होंने कुरान पकड़ा और अब वो कुरान पढ़ते हैं।
یہ ہم اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں، جس کے اوپر دن رات ہم لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہے ہمیں وہ شعور ہی نہیں دے رہا جس سے ہمیں چیزیں دکھائی دیں۔ میں نے آپ کو 4 مختلف جو ہے مضامین میں پی ایچ ڈی لوگوں کی باتیں سنائی ہیں کہ ان کا علم کتنا بے معنی ہو گیا میری 2 باتوں سے۔ تو اصل علم جو ہے وہ تو ہمارے پاس ہے، ہم تو یہ صرف سمجھتے ہیں یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے جی اس سے بڑا ثواب ہوتا ہے، وہ بھی ثواب تو ہے لیکن اس کے علم تو دیکھیں کیا ہے، اس کی روشنی کو بات کریں کہ وہ اس کی روشنی کیسی ہے، ہم تو اس طرف سوچتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں۔ اب میں ایک آدھی مثال اور دے سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے آج سردی بہت زیادہ ہے تو گفتگو کو ختم کریں۔ ایسے یہ کہانی سی بنی ہوئی ہے، سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ شراب کے نشے میں ہیں اور کیچڑ میں گرے ہوئے ہیں، انہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں تو بہت بیمار تھا، آپ نے اپنی مسیحائی سے مجھے صحت دی تھی، تو اب آپ کی دی ہوئی صحت ہے، ورنہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ کوئی تھوڑا بہت شراب پی سکتا، میرا تو میدا پہلے خراب تھا، تو آپ نے مجھے صحت دی تھی تو اب میں یہ ایسا ہے۔ آگے گئے تو دیکھا ایک صاحب ہیں وہ کسی خاتون کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کو کہا یار تم کیا کر رہے ہو؟ یہ وہ صاحب کہنے لگے میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا تھا، میں تو اندھا تھا، آپ نے مجھے آنکھیں دی تھی، تو جب مجھے آنکھیں ملی ہیں تو اب یہ اسی وجہ سے ہے۔ تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو کہانی ایسے جو بنائی ہے ہوتی تو سبق کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں وہ جب آگے گئے تو ایک صاحب جو ہے گلے میں رسا ڈال کے خودکشی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یار زندگی اتنی بڑی جو ہے یہ آپ کے لیے اتنی بڑا گفٹ ہے اللہ کا، تو آپ خودکشی کر رہے ہو۔ اس نے کہا جی میں زندگی سے بڑا تنگ ہوں، میں تو پہلے مردہ تھا، آپ نے مجھے زندہ کیا تھا، تو اب میں دوبارہ مجھ سے زندگی برداشت نہیں ہوتی، میں تو بس دوبارہ اس سے 1-2 سال بڑی مشکل گزارے ہیں۔ تو کہانی کیا ہے، معنی کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کے پاس قرآن کا شعور نہیں ہے، آپ نے قرآن کا علم نہیں پڑھا ہوا ہے، تو زندگی کی یہ بلیسنگز جو اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، جو صحت دی ہے، جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی رحمتیں ہیں۔ ہم ان رحمتوں سے کیا ہیں، ان سے تنگ آئے پڑے ہیں، انہیں غلط استعمال کریں، اپنے لیے اس کو کیا کر رہے ہیں، اپنے مخالف استعمال کریں ان چیزوں کو۔ یہ ڈاکٹر صاحب آج آئے ہوئے تھے، بے شمار لوگوں کے آپریشن کر کے آنکھیں دی ہوں گی، تو وہ جو آنکھیں دی ہیں اس سے کیا کر رہا ہے، جب تک شعور نہیں ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اور اللہ جیسے آج وہ بات کی ہے ہمارے دوست نے فیصل نے، وہ آپ کے یہاں پہ کتاب لٹکائی ہوئی ہے، اس میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے، وہ تو چونکتے ہی نہیں، تھوڑا سا نہیں چونکتے لکھنے میں۔ تو ہم کیا ہے، جب تک آپ کے پاس وہ نور نہیں آتا، وہ روشنی نہیں آتی جس میں آپ اپنی زندگی کی یہ جو نعمتیں ہیں ان کو سمجھ سکیں، ان کا استعمال کر سکیں، ان سے محظوظ ہو سکیں۔ سرشاری کی کیفیت میں رہتا ہے بندہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، وہ سرشاری کی کیفیت میں رہتا ہے، وہ تو خوشی کے اعلیٰ مقام پہ ہے، وہ تو ہر لمحے زندگی کی شکر گزاری میں ہے، وہ بے پناہ شکر گزاری میں ہے، وہ تو ایک کثرت کی حالت میں ہے، وہ تو اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ بانٹے کیسے، اللہ نے اس کو اتنا زیادہ دے دیا ہے، وہ تو ایسی کیفیت میں ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس قرآنی شعور نہیں ہے، جو اسے پڑھ نہیں رہے، جو ان چیزوں کو وہ قرآن کی روشنی میں دیکھ نہیں رہے، وہ پھر اسی طرح ہے، وہ ان چیزوں کو، ان نعمتوں سے نہ تو ان کی نعمتوں کا مزہ لے پا رہے ہیں، نہ ان کو سراہ پا رہے ہیں، نہ ہی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور الٹا بیچارے پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم قرآن سے اپنے جو ذہن ہے، اپنا شعور ہے، اس کو بدلیں، اپنے شعور کو اللہ کے نور کی روشنی میں ہم دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ یہی ہماری ساری کوشش ہے یہاں اکٹھے ہونے کی۔ اور تمام ساتھی جو آتے ہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اللہ ہی سلیکٹ کرتے ہیں کہ آج کس تک پیغام جانا ہے، کس نے بات سننی ہے، کس نے یہاں پہ آ کے سپارہ کھولنا ہے، یعنی اللہ سے گفتگو کرنی ہے۔ جب وہ سپارہ کھولتا ہے یہاں پہ آ کے، وہ اللہ کی گفتگو سنتا ہے۔ تو یہ آپ پہ رحم ہے اللہ کا، ہم سارے ساتھیوں پہ جو یہاں آ کے آج اللہ کی کتاب کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
سارے دوست 5 منٹ درود پاک پڑھتے رہیں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا مانگ لیں گے. درود پاک کا ورد کر لیں تو دعا